جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں، ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا. آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا. اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں. اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے. اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے. چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے. اب دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا. 6 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں. بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن 90% کم ہو جاتی ہے. جو انسان بیٹھے رہیں 1 منٹ میں وہ 1 کیلری برن کرتے ہیں. 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کولیسٹرول 20% کم ہو جاتا ہے. بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے. اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں. چلنے سے انرجی لیول 150% زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں، یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے. اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے. مسجد میں چل کے جائیں، دفتر چل کے جائیں، ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں. عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں، گھر کے کام کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا. عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے. اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی. تو گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے. چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے. جو ایڈلٹ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ. 2 گھنٹے سے 5 گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے. حتیٰ کہ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں. اور جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں. اپنے ویٹ کو ریڈیوس کرنا اور سمارٹ رہنا
یہ صحت مندی کا راز ہے. عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں. Your body is the baggage you carry most of your life. The more excess the baggage, the shorter the trip. جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی. مرد عام طور پہ بہانے بناتے ہیں. ان کو ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں. کہتے ہیں I keep trying to lose weight but it keeps finding me. میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے. بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہاں فلاں جگہ پر 2 کیک پڑے تھے, رات میں 1 کیک وہاں نہیں ہے, تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو خاوند نے جواب میں کہا کہ اندھیرا بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا. ایک خاوند ویٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا. تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا. اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی. عام طور پر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں. سی فوڈ ڈائٹ کا کیا معنی کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں. I am on a seafood diet. I see food and I eat it. ٹین ایجر لوگ آج کل جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں. The reason why teenagers are fat is they eat when bored. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ they are bored all the time. تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے